اجازت ہے میں بسم اللہ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ المولانا العظیم. آج ہم لوگ یہاں صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں یہاں موجود ہیں. ملک محمد نواز صاحب ہیں, سردار نعیم صاحب ہیں, ہم باقی لوگ ہیں. اس سے پہلے بھی ایک وفد یہاں حاضر ہوا تھا. ہم سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ. یہ بات میں پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو نہایت مختصر ہوگی. میں تھوڑی سی بات کروں گا, اس کے بعد پھر سالار جمہوریت بات کریں گے, اور سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں ہوگا. میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. میں جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی, باقی سوال جواب پھر کسی دوسرے موقع پر کریں گے. جمعہ کا وقت ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے اور ہم سارے یہ درخواست لے کے حاضر ہوئے تھے سالار جمہوریت کے پاس کہ وہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ہم نے بغور جائزہ لیا, اور اس بات پر ہم نے اتفاق کیا کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاست کے تشخص کے لیے, ریاست کے داخلی وقار کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی اصل حالت بحال کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اولین سیاسی جماعت حال جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اس کو بحال کیا جائے, اور اس جماعت کو دوبارہ سر و منظم کیا جائے جو ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اور بہت مشکلات کا شکار رہی. تو اس بات پر ہماری بات ہوتی رہی. اس ساری بات سے پہلے ہمارے یوتھ ونگ کے چیئرمین سردار عثمان علی خان وہ سردار سکندر یاد خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے. اس کے بعد پھر صدر مسلم کانفرنس کی قیادت میں ایک وفد یہاں پہ آیا, اور آج میں خود اور ہم سارے لوگ یہاں حاضر ہوئے. تو ہم نے مسلسل یہ گزارش کی سالار جمہوریت سے کہ وہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کریں, مسلم کانفرنس کی رہنمائی قبول کریں. اور اس وقت وہ آزاد کشمیر میں اور ریاست میں مجاہد اول سردار القیوم خان موجود نہیں ہے. تو اس وقت وہ ریاست جموں و کشمیر کی سب سے بڑی, سب سے قداور اور سب سے تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے. کوئی شخص نہ ہو ان کے علم کا ہے, نہ تجربے کا ہے, نہ سمجھ کا ہے. اور جو شخص مسلم کانفرنس کی صدارت پر کئی بار فائز رہ چکا ہو, جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہو, جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, یہ منفرد اعزاز ہے سردار سکندر یاد خان صاحب. باقی کسی دوسرے کے پاس یہ تجربہ نہیں ہے. تو ہم سارے لوگ یہ گزارش لے کے حاضر ہوئے تھے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا خرابی صحت کے باوجود, اور پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ وہ ہماری گزارش جو ہے اس کے جواب میں یہاں خود کچھ باتیں آپ سے کریں گے. لیکن میری پھر آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر شکریہ ادا کرنا ہے, تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں کوئی سوال جواب آج کی نشست میں میری پیشی درخواست ہے کہ نہیں کی جائے گی. اور صرف تو میں سردار سکندر یاد خان صاحب نے ہماری جو گزارش ہے اس سے اتفاق کیا ہے, قبول کیا ہے, جو شفقت کی ہے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ مجاہد اول کے دیرینہ ساتھی ہیں. اور یہ مسلم کانفرنس میں غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی ان کے وقت سے لے کر تحریک آزادی کشمیر ہو, نظریہ علاقہ پاکستان ہو, آزاد کشمیر کا تشخص ہو, تعمیر و ترقی ہو, یہاں کے لوگوں کا روزگار ہو, یہاں کے لوگوں کا مستقبل ہو, پاکستان کے ساتھ وابستگی ہو, پاکستان کا دفاع ہو, اس ساری بات میں سردار فتح محمد خان صاحب کریلوی اور پھر ان کے بعد غازی ملت سردار سکندر یاد خان صاحب کا, اس گھرانے کا, خاندان کا بڑا ایک تاریخی اور منفرد رول ہے. تو یہ ہم سب لوگوں کے عزیز ہیں, کارکن ہیں. میں خود سیاست میں پہلی بار جب آیا تو مجھے یوتھ بورڈ کا چیئرمین سردار سکندر یاد خان صاحب نے بطور صدر بنایا تھا, اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کے سیاست میں نے شروع کی ہے. تو آج ہم سارے لوگ یہاں موجود ہیں. تو بس میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کریں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ سوال جواب نہیں کریں گے. اس کے بعد میں شکریہ ادا جناب صاحب نے کر نہیں بس تو شکریہ ادا کافی دیر جمعہ ہے اس واسطے لوگ پھر فون کر رہے سن کہ جمعے کی بات کرو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.
عتیق خان میرے عزیز ہیں اور مجاہد ابن سردار عبدالقیوم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عتیق خان یہ کہا کہ ان کو کہتے ہوں کہ سکندر یاد یہ کر گیا، دونوں سے ہوئی ہے. یہ انسانی دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جی اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا کہ جو ہے نا ہم انسانی بڑی گنہگار دنیا کے آنے جو بڑی شخصیت سی ہم سے وہ جدا ہو گئے. مجھے یہ دکھ شاید شادی عمر نہ جائے کہ میں ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکا. بہرحال اعتراف بھی کرنا جو ہے نا میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے. باقی دوست جو ہیں نواز صاحب بیٹھے ہیں، یہ جلال صاحب مسلم کانفرنس کے جو صدر ہیں یہ بیٹھے ہیں. میں نے شامل کیا جماعت، نواز کو بھی میں نے شامل کیا. یہ محاذرہ شماری میں لاہور قلعے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا قید و بند، بلکہ ایک آئی جی رہا ہے یہاں بعد میں، اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. وہ اتنا ظالم تھا، پتہ نہیں کیا نام، قمر عالم. اچھا، راجہ نثار کو میں نے شامل کیا، راجہ مجید صاحب کو. سردار صاحب کی رہنمائی میں، سردار عبدالقیوم صاحب کی رہنمائی میں جس جماعت کو میں نے ہر گھر میں پھیلایا، اور پھر میرا آزاد کشمیر کے متعلق اتنا علم ہو گیا، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ طارق فاروق کے والد چودھری یوسف صاحب یہ ایک پتنی گاؤں کا بہت نام لیتے ہیں. پتنی یہ نہیں ہے، پتنی وہ نہیں ہے. یہ میں نے ایک پروگرام بنایا کہ جی میں پتنی جاؤں گا، یا میں پتہ کیا کہ چودھری صاحب جو ہے نا ساہیوال کے ہوئے یوسف صاحب. اچھا، بعد میں نے وہاں ڈسپینسری دی، سڑک دی، سارا کچھ دیا. تو میں نے ان سے جب واپس آیا تو میں نے ان سے بلا کر کہا کہ یہ ہے دیا، وہ ہنسے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی کیا بات ہے ہنسے؟ کہتے ہیں میں آج تک پتہ نہیں گیا. ہم وہاں بھی گئے ہیں اس جماعت کے خاطر. ایک یہ ساتھی راجہ اکرم صاحب، میں نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ مجھ سے بھی شاید ہم نے تحصیل کے جب صدر بنے تو راجہ اکرم صاحب بنے تھے. میں بعد میں جو ہے دلچسپی نہیں تھی. بہرحال بات لمبی ہو گئی، جس کا میں نام نہ لوں، کوئی معاف نہ کریں، بیمار ہوں. اور پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ جب آدمی کی آواز بھی قائم نہیں رہتی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں پہچانتا بھی ہوں سارا کچھ. میں اپنی طرف سے بالکل کوئی اپنے دل میں رکھے بغیر جو ہے نا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہری سنگھ جو ہے اس میں کیا قصور تھا غلامی کرنے سے. ہری سنگھ بہت کوالیفائڈ آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا، دہرادون کا ٹرینڈ. آرمی کو سلیکٹ کرتا تھا وہ اس طرح ہاتھ بیلٹ سے پکڑ کر جو ہے. یعنی صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا اس وقت کوئی ظالم تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، حکمران تھے. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی ہری سنگھ کے گھر پہ سے کوئی نہیں کھا سکتا. ہری سنگھ کو نکالنے میں لوگوں نے اپنی جان دی اس آزادی کے لیے کہ وہ ہماری عزت نفس قائم رکھے. اور پاکستان کے حکمران جو میں نے دیکھے، ابھی میں شاید بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، کہ وہ آج آزاد کشمیر میں کوئی بڑی شخصیات جو تھی، سردار صاحب ہوئے، دوسرے سردار ابراہیم صاحب، اسی طرح آپ دیکھیں غازی الہی پاک صاحب، کرنل محمود صاحب، اور ان کے بعد بڑے لوگ جو پرانے تھے وہ تو چلے گئے. اب سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ میں صحافی دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی فرض ہے، یعنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ میڈیا کی جو بات ہے، لیکن یہ جو مجموعی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، کہ کوئی آزاد کے کیچ خورشید صاحب جو لبریشن لیگ ہوتی تو شاید میں کہتا جی کہ چلو
اسی کو کام کرنے دیں. لیکن یہ غلامی جو ہے یہ ہری سنگھ سے اس کو بہتر حکمران نہیں جو ہے نا وہ. تو میں نے یہ دو تین دفعہ تشریف لائے. پہلے جو ہے نا وہ میں نے اشارتاً کہتا رہا میں، لیکن یہ ہے کہ اب میں شدید جو ہے نا اس چیز کا احساس کرتا ہوں کہ بہت پانی بہہ گیا ہے، اور اگر جو اسے روکا نہ گیا واقعی تو گلگت بلتستان والا حال ہوگا، اور اس سے بھی شاید برا حال ہوگا. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی مجھ سے، میں نے کہا ہاں وہ قیوم صاحب سے سروٹے والے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا میں تو جانتا ہوں، میں تمہیں ان کی وجہ سے شناخت کرتا ہوں. آپ میرے والد کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ میں. تو یہ چیز جو اب ہم پر ایسے لوگ آن کر نازل ہو رہے ہیں کہ جنہیں ماسوا ہے اپنے مقاصد کے اور کچھ بھی نہیں. اور کشمیر جو ہے نا وہ خطرے سے، کچھ تو خطرے جو ہے نا وہ تلے نہیں بلکہ وہ ہمیں ناردرن ایریا ہے مثلا جو ہے نا. جب ہم سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا رک جاتے آپ کہ سارے کا سارا جو لیں گے آپ آدھے کر کے کیا لیتے اس کیس کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ریاستی شخصیت یا ریاستی جماعت ہی جو ہے نا وہ محسوس کر سکتی ہے. تو مجھے انہوں نے آ کر ساتھیوں نے، سچی بات یہ ہے کہ میں جب رشید کو میں نے دیکھا اور کہ اس کو، تو مجھے بڑی مشکل سے میں نے آنسو ضبط کیے. میں 12 سال متواتر مسلم لیگ کا صدر بنا ہوں. جو لوگ آج مجھے کہتے ہیں کہ جی عتیق صاحب جو ہے نا وہ یہ کیا وہ کیا، عتیق کے والد نے تو مجھے سیاست میں انٹروڈیوس کیا. میں نے جو ٹھیک ہے صلاحیت شاید میری ہوتی، ادھر ہی وکالت کی کرتا جو کہتا مجھے باہر کا صدر بنا دو. تو وہ یہ بھی تو انصاف کرنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا کسی کو. مجھے وہ کھینچ کر لائے نکیال سے، میں چھپ کر آیا. تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا ساتھ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہے تھے تو میں نے ایگری کیا ہے مرزا صاحب کی، جماعت صاحب کی. یہ پہلے بھی دلچسپی لیتے رہے. راجہ صاحب انہوں نے اخبار میں بھی جو ہے نا وہ دیا مضمون، وہ جو دوست، یہ سارے. میں آج ایسی پوزیشن میں ہوں کہ کسی کے افسوس کے لیے جنازے پر نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اسے میں اس سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں میری وجہ سے اگر جان پڑتی ہے اس میں انشاءاللہ پڑے گی. تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی کہ آزاد خطہ جو کروایا لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ خون دے کر، اس کی محافظ جو جماعت، اور پھر پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی اور رشتہ پالنے والی. اور قائد اعظم نے جب کہا کہ چودھری غلام عباس یہ 10 کروڑ مسلمان جو انڈیا میں بستے ہیں یہ تمہاری پشت پر ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو دن بناتے ہیں نا جی یکجہتی کا، اس سے یکجہتی کیا کہ پاکستان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے. وہ ادھر سے چودھری غلام عباس اور 19 جولائی کو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. تو میں نے یہ اب جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے بلکہ شاید شروع بھی کیا ہوا ہے. میری درخواست ہے پریس والوں سے خاص طور پر میں کہتا ہوں اس میں پازیٹیو بات کریں، اور اسی کا کوئی لین دین نہیں ہے. نہ میں نے پارٹی سے والے سے انکار کیا کہ نہیں پارٹی اسی طرح رہے گی. سرپرستی آپ کہتے ہیں تو وہ بھی میں انکار کیا تھا، لیکن عتیق زور دے رہے ہیں تو وہ مجھے شاید قبول ہو. تو جو ہے نا وہ کام کرنے کی بات ہے، اور سب سے میری اپیل ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں.
اس میں ہمارا ساتھ بھی دیں. کسی کا یہی ایک جماعت ہے، تجربے نے ثابت کیا. تو میں زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی وقت تھوڑا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس جماعت کو دوبارہ اس سٹیج پر لے جائیں. 10 سال لگے تھے پہلے 75 سے 85 تک ہمیں اس کو عوامی جماعت بنانے میں. اب بھی انشاءاللہ وہ پرانے لوگ جو ہے نا وہ ہیں، ان کی خواہش ہے. آپ سب دعا بھی کریں اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ساتھ بھی دیں اور اس کو جوائن کریں جماعت کو. یہ جماعت جو ہے نا یہ کوئی ایڈونچرر کی جماعت نہیں ہے، اس لیے یہ پودا لگایا ہے. اسی نے جو ہے نا وہ پودا لگایا. ان لوگوں کی قربانی یاد کریں کہ جنہوں نے چودھری غلام آباد صاحب کی بیٹی سکھ پکڑ کر لے کر وہ جیل میں تھے، ان کی جماعت. تو اس سے بڑی اور کیا ہے. لیکن پارٹی تو بنانی ہو تو کاغذی پارٹیاں بھی روزانہ بن جاتی ہیں، دوسرے دن نہیں رہتی ہے. تو بہرحال اپنی بات اپنی جگہ ہوتی رہے گی. اسی پر میں پھر دوستوں کا جو عزیز جن کو میں نے خود یہ راستہ دکھایا تھا وہ آج مجھے آ کر کہتے ہیں تو میں پھر کیا جواب تو اس پر جو ہے نا وہ میں انہیں اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ تو کہ اگر کہ جی ہمارا آپ نے ٹائم ضائع کیا، بلکہ کریڈٹ ان کے بیٹے کو عزیز کو جاتا ہے. عثمان ادھر ہی ہے، یہ پیچھے عثمان ادھر ہی ہے. اچھا ہاں، کریڈٹ اس کو جاتا ہے. جب ماشاءاللہ دیکھا مجھے قادری نے کہا، خورشید قادری نے کہ وہ آنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی آئیں. تو اللہ کرے جو اس میں نے دیکھی ہیں باتیں وہ قائم رہے اور ساری چیز جو ہے نا. اس نے کہا جی کہ ہمارا کیا بنے گا، اس کے تو ذمہ دار آپ بھی ہیں، اس طرف ہمیں کیوں لگایا آپ نے. تو اس طرح تو نہیں کہا، لیکن مطلب تو سارے دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. عتیق صاحب بھی آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ. مل جل کر جو ہے نا ہم نے یہ قومی کاج جو پورا کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں. تو یار زندہ صحبت باقی اگر زندہ رہے تو اسے کچھ کر کے بتائیں گے، نہ رہے تو پھر جو ہے نا وہ بڑھیا چلتے ہیں. یہ ایسے ہے صدر مسلمان آخر میں شکریہ ادا کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں سالانہ جمہوریت سردار سکندر یار خان صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سردار نعیم خان صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ دور سے تشریف لے آئے. اور اسی طرح ہمارے باقی احباب ملک نواز صاحب ہیں، آفتاب اکرم صاحب ہیں، ہمارے باقی احباب. ریسٹ ہاؤس میں کوئی 200-300-400 آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نے جمعے کی وجہ سے یہ کیا تھا. میں سالانہ جمہوریت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں، ان کی مشاورت سے ہم جو ہے انہیں تکلیف نہیں دیں گے. اور ہم اگلے ہفتہ 10 دن میں سارے آزاد کشمیر سے، ملک نواز صاحب نے ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم سارے آزاد کشمیر سے 200-300 سلیکٹڈ لوگ یہیں کوٹلی میں بلا کے تو سالانہ جمہوریت کا سفر نہیں کروائیں گے، یہی تکلیف دیں گے. وہ ان سے مل کے بات کریں گے اور استقبالیہ ان کے اعزاز میں ہوگا. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح سالانہ جمہوریت نے کہا کہ آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے اور ریاستی تشخص کا تقاضا بھی اور تحریک آزادی کا یہی ہے کہ ساری بات کو مثبت انداز میں لے کے آگے چلنے میں ہماری معاملت کریں. میری سالانہ جمہوریت سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جب ایکٹیو پالیٹکس میں کم بھی تھے تو وہ سپریم ہیڈ کی حیثیت سے مسلم کانفرنس میں بڑا عرصے تک ہماری رہنمائی کرتے رہے. تو میں وہ جگہ مجاہد اول کے بعد اسی طرح خالی ہے. تو میری درخواست ہے سالانہ جمہوریت سے کہ ہماری گزارش ہے، میں اور صدر مسلمان اور سارے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ کی حیثیت سے یہ ہماری گزارش بھی قبول کریں.
اب میں مرزا شفیق جلال صاحب صدر مسلمان سے گزارش ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب، قائد محترم سردار عتیق احمد خان صاحب، ملک نواز صاحب، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری خواہش تھی، جس طرح جناب سالار جمہوریت نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم ان کے تربیت یافتہ سیاسی کارکن تھے، اور آج جو مجھے اعزاز ملا ہے اس میں ان کی بھی شفقت، محبت اور تربیت شامل ہے کہ میں آج مسلم کانفرنس کا صدر ہوں. اور یہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے کہ سالار جمہوریت جو کہ گزشتہ 5-7 سال مسلم لیگ نون میں رہنے کے وہاں مرکزی نائب صدر تھے، آج دوبارہ مسلم کانفرنس کی انہوں نے سرپرستی قبول کی ہے. اور جو میں رسید صدر اور ہماری پوری ٹیم کو جو عزت افزائی کی ہے، میں ان کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. سالار جمہوریت، میں آپ کا سیاسی کارکن تھا، سیاسی کارکن ناتے میں نے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا. انشاءاللہ تعالی اب بھی اسی طرح ماضی میں بھی میں نے تعمیل کی ہے، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں، آپ کی سربراہی میں، آپ کی رہنمائی میں ہے مسلم کانفرنس جو جس طریقہ سے آپ نے ماضی میں مضبوط کی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم کانفرنس مزید مضبوط ہوگی. میں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ساتھیوں کا اور مستقبل میں جو لوگ آپ کے ذریعے مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. یہ گزارش ہے جی کہ سالار جمہوریت نے اور مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ سردار سکندر یاد خان صاحب نے مشاورت کا سلسلہ لوگوں نے یہی آفس رہ گیا تھا. تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، خواہ وہ یہاں ان کے گھر کی بات ہو، حلقے کی بات ہو، ضلع کی بات ہو، ڈویژن کی بات ہو، جموں کے مہاجرین کی بات ہو، وادی کے مہاجرین کی بات ہو، سالار جمہوریت کے پرانے ساتھیوں کی بات ہو، عزیز و کاروں کی بات ہو. یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. ان کی رہنمائی ان کے پرانے ساتھیوں کو ہمیں سب کو حاصل رہے گی اور اس سلسلے کو ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے. تو اسی پر بات ختم کرتے میں دعا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت بارک وسلم. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے آج ہماری اس بیٹھک کو، اس مشاورت کو اپنی بارگاہ میں نیکی اور اچھائی کی بیٹھک کے طور پر قبول فرما. پروردگار عالم سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس سردار سکندر یاد خان صاحب کی قیادت میں مسلم کانفرنس کے اس سفر میں ایک نئی طاقت، نئی توانائی پیدا فرما. ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کی، پاکستان کے دفاع کی اور نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے انتخابات میں مسلم کانفرنس کو بھرپور کامیابی عطا فرما. ہماری انفرادی اور اجتماعی پریشانی کو دور فرما. سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ان کی دراز عمر کے لیے دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ سردار سکندر یاد خان صاحب کو صحت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس موقع پر ہم